سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام اور ان کے والد غار میں قیام پذیر تھے تو وہ روزانہ کھانا پہنچانے جایا تھا. تو جب مخبری ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں پہ، تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور اس نے سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا کے کہ بھی کہاں ہیں تمہارے والد صاحب، کہاں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. اب سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو مسئلے تھے بھائی کو. پہلا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے سخت سے منع کیا. دوسرا کہ اگر سچ بولتی ہوں تو یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچا دیں، کوئی بات ہو جائے. تو دیکھیں کیا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ ساتھی نے ابو جہل سے کہا، وقت کے حکمران سے ڈٹ کے فرمایا ہاں مجھے پتا تو ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اور میرے والد ابو بکر کہاں پہ ہیں، یہ مجھے پتا ہے، لیکن میں بتاؤں گی نہیں، تم کو بتانے کا نہیں. اب جب اس نے یہ بات سنی، غصہ آیا تو اس نے حملہ کیا سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ ان کو زخمی کر دیا. حتیٰ کہ جب وہ اس مار کی وجہ سے زمین پر گری تو ان کے کان میں جو بالی ڈالی ہوئی تھی اس کی وجہ سے کان کا وہ حصہ پھٹ گیا، وہاں سے خون جاری ہو گیا. اب وہ تشدد کرنے کے بعد، جب بہت زیادہ ظلم اور تشدد کے بعد یہ بولتی ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو پریشان ہو کے تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مارتا رہا ابو جہل بہت دیر، تو پریشان ہو کے وہاں سے واپس چلا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، جسم زخمی ہے، کان بھی ایک طرف سے پھٹ گیا، خون رس رہا ہے اس میں سے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرے، ان کے گھر والے اس طرف متوجہ ہو. لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے اس کے ایک حصے سے اپنے کان کے اس حصے کو باندھا، اپنے چہرے سے اس کپڑے کے ساتھ باندھا تاکہ خون جو ہے وہ رسنا پر پیش آئے. اور پھر اس بات کا کوئی گلہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. زخمی حالت میں سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کر رہی ہیں، دوبارہ کھانا تیار ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کو پہنچانے جانا ہے. جب کھانا تیار کر لیا، رات کے اندھیرے میں نکلی ہے وہ بیٹی، 5000 فٹ اونچی ہے وہ غار زمین سے، جہاں نبی علیہ السلام آرام فرمائے. اور جب یہ پہنچی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی کو دیکھا کہ چہرہ جو ہے ایک طرف سے باندھا ہوا کپڑے کے ساتھ، تو پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، یہ آپ نے اس طرح کپڑا باندھ رکھا ہے، کیا بات ہو گئی؟ تو سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، ابو جان یہ کھانا گرم گرم ہے، آپ نبی علیہ السلام کو پیش کیجئے. تو اس دوران خود نبی علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ بیٹا بتاتے کیوں نہیں اپنے والد کو؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کیا تکلیف ہوئی، کیا دکھ ہے، یہ حالت تمہاری بتا رہی ہے، کوئی بات ہوئی ہے بتاؤ.
تو سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کپڑا کھولا اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا تو پھر زخموں میں سے خون رسنا شروع ہو گیا. تو فرمایا ابو جی وہ ابو جہل آیا تھا نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر پہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کا پتہ معلوم کر رہا تھا اور جب میں نے نہیں بتایا تو مجھے مارا ہے بہت زیادہ. باپ کو اور تکلیفیں برداشت ہو جاتی ہیں, قرضہ برداشت ہو جاتا ہے, رشتہ داروں کے تانے برداشت ہو جاتے ہیں, بیٹوں کی بے وفائی یاد برداشت ہو سکتی ہے ایک باپ کو, لیکن بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اشکبار ہو گئے کہ اچھا میری بیٹی پر اتنا ظلم کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کریم سے دعا کی کہ یا الہی میں اس گھرانے سے راضی ہو گیا ہوں, آپ بھی ابو بکر سے اور اس کی اولاد سے, اس کی شہزادیوں سے, ان کے بچوں کے ساتھ آپ بھی راضی ہو جائیں. اللہ. پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر پیکار دشمن کے ساتھ, اسی دوران چند دشمنوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کا محاذ تھوڑا خالی, انہوں نے آ کے ابھی حملہ کیا تو اس طرف سے دوڑتی ہوئی ایک شیرنی آئی جس کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تاریخ دان کہتے ہیں, محدث کہتے ہیں, مفسر کہتے ہیں کہ ام عمارہ نے اکیلے ہی ایک دفعہ دشمن کے دانت کھٹے کر کے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹنے میں مجبور کر دیا. اور پھر اس جنگ میں ایک ایسا وقت آتا ہے, ایک ایسا وقت آیا اس جنگ میں کہ نعوذ باللہ شیطان نے افواہ اڑا دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. ام عمارہ کے بیٹے اس جنگ میں شامل ہیں, ان کا خامد اس جنگ میں شامل ہے, ان کے والد اس جنگ میں شامل ہیں, وہ ایک کنارے پہ ہیں. ادھر سے اطلاع آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے جھوٹی اطلاع دے دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا. ام عمارہ تک یہ اطلاع پہنچی. اب وہ وہاں سے دیوانہ وار چل رہی ہے کس طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے حال دیکھوں, اپنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں. رستے میں کسی نے روکا کہ ام عمارہ وہ تمہیں پتہ لگا کہ تمہارا خامد وہاں شہید ہو گیا, فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. اس نے کہا میں اس بارے میں بہتر نہیں جانتا ہوں. ام عمارہ اس خبر کو سننے کے بعد رکی نہیں ہے, استقامت دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بیٹیوں کی. اس خبر کو سننے کے بعد کہ خامد کی شہادت ہو گئی, یہ پوچھ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. پھر چلی آگے, کسی نے آ کے کہا اے ام عمارہ وہ تمہارے ابا بھی شہید ہو گئے جنگ میں. فرمایا تم نے سنا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام ہوا, مجھے یہ بتاؤ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. انہوں نے کہا اس بارے میں ابھی مکمل کوئی اطلاع نہیں ہے. دوسری شہادت کی خبر سننے کے بعد بھی ام عمارہ نہ ویلا کرتی ہے, نہ رونا ہے, نہ پیٹنا ہے, نہ ہائے ہائے ہے. پھر وہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں. کسی نے آگے اطلاع دی اے ام عمارہ وہ آپ کے صاحبزادے شہید ہو گئے. فرمایا پہلے یہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں کہ نہیں. پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے. وہ اس بارے میں کوئی صادق اطلاع نہیں. پھر آگے چلی اور جا کے دیکھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحیح سلامت ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ, میری اولاد, میرا خامد, میں خود, ہم سب آپ پر نثار ہو جائیں, آپ کی ذات کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ایک لامثال نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی حیات مبارکہ میں جتنے واقعات امت کی ماؤں کے, بیٹیوں کے, بہنوں کے جو سامنے آتے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وہ اعلیٰ روایات کو چھوڑ کے گئی ہیں. امت کی سب سے بڑی ماں جو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. 6 سال کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلی گئی اپنے والدین کے گھر پہ. اپنے والدین کے گھر پہنچی ہیں. لمبا سفر کرنے کے بعد
ام ایمن ساتھ میں ہیں. کس لیے گئی اپنے والدین کے گھر میں؟ کیونکہ ان کے جو خامد تھے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کا انتقال اپنے سسرال میں ہوا تھا. وہ وہاں گئے ہوئے تھے، سفر میں بیمار ہو گئے تھے، وہیں پر ان کا وصال ہوا. اور ادھر نبی علیہ السلام کی ولادت مکے میں ہوئی. اس کے بعد نبی علیہ السلام کو دائی حلیمہ لے گئی. اس کے بعد کچھ ایسا وقت گزرا کہ وقت نہیں ملا. جب آپ 6 سال کے ہوئے تو سیدہ آمنہ آپ کو لے گئی ماں. یہاں کتنی مائیں، کتنی بہنیں، کتنے بھائی بیٹھے جن کو یہ پتا ہو کہ محمد رسول اللہ کے ننیال کہاں ہیں. ہمارے پاس وقت ہے غیر ضروری باتوں کے لیے، وقت ہے غیر ضروری مسائل کے لیے، وقت ہے ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے لیے، وقت ہے ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے کے لیے. سیدہ آمنہ کے ابو اماں کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں. پیارے محمد علیہ السلام کا ننیال کون سا ہے؟ نہیں. اچھے اچھے لوگوں کو نہیں پتا. دل تھام کے سنیے، جس شہر میں پیارے نبی علیہ السلام کا آج روضہ ہے، جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما ہے، اسی سے چند قدم پر محمد رسول اللہ کے ابو جان کی قبر ہے. مدینہ المنورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال ہے. سیدہ آمنہ نبی علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ لے کے گئی تاکہ ان کو ان کے والد کی قبر دکھا دوں. تو جب وہاں لے کے گئی تو جب واپس آ رہی تھی سیدہ آمنہ، تو جب مدینے سے نکلی کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا. 100-150 کلومیٹر کا سفر رہتا تھا. ایک بستی آتی ہے، ایک پہاڑی علاقہ آتا ہے جہاں چند چھوٹے سے بستی میں چھوٹے سے گھر ہیں، اس کو ابوا کہتے ہیں. اس ابوا نامی پہاڑی سے جب گزر رہی تھی سیدہ آمنہ پیارے محمد علیہ السلام کو لے کے، ام ایمن ساتھ میں، تو اچانک ان کے سینے میں درد ہوا. آج کی زبان میں آپ کو سادہ طریقے سے سمجھاتا ہوں. سیدہ آمنہ کو ہارٹ اٹیک آ گیا، زمین پر بیٹھ گئی. پیارے نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں. 6 سال کا بچہ جو ہے اس کے کیا جذبات ہوں گے اپنی والدہ کے لیے. اور یہ تو پیارے نبی علیہ السلام ہے. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی بغل میں لٹایا تو آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ پلٹے، اور جس طرح باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے آپ نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا. اور لکھا ہے روایتوں میں کہ اس پہلے ایک لمحے میں اللہ کریم نے دنیا اور آسمان کے تمام تعلیم، تمام راز، سارے علوم نبی علیہ السلام کو منتقل کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں کائنات کے، سب سے بڑے عالم ہیں. اب نبی علیہ السلام 6 سال کے، امی آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ابوا پہاڑی کے اوپر. اب وہ بیٹھ گئی زمین پر، لیٹ گئی. سنیں نبی علیہ السلام کی ماں نے کیا کہا. ماں کس کی ہے آخر؟ ایسے نبی کی جو سب سے زیادہ عظمت والا، ایسے نبی کی جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، ایسے نبی کی جو امام الانبیاء ہے، ایسے نبی کی جو کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے ہیں. اب نبی علیہ السلام کو وہ امی نے ان کی عمر 6 سال ہے. اس بات کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اگلا واقعہ جب بیان ہوگا تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی. نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال ہے. امی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے دل میں. وہ لیٹی ہیں زمین پر تو انہوں نے پیارے محمد علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا، پیار کیا اور ایک بڑی تاریخی بات کہی. ان کے الفاظات امام بخاری نے درج کیے. سیدنا آمنہ نے جو کچھ کہا اس دن اپنے وصال کے وقت، وہ تمام لفظ محفوظ ہیں. اس میں سے صرف ایک لفظ آپ کو سناتا ہوں. سیدہ آمنہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے محمد، ہر نئی چیز کو پرانی ہونا ہے، ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے. لیکن میرے بیٹے، اے میرے چاند سے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی
لیکن میرا نام یعنی کہ سیدہ آمنہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ میں تیرے جیسا لال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا میرا نام رہنا ہے، مجھے یاد کرے گی دنیا، کیوں؟ کیونکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا بیٹا اس کائنات کو دے کے جا رہی ہوں۔ اور پھر ایک وقت آیا مکہ المکرمہ کی فتح کے بعد حجۃ الوداع کا سفر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، 1,24,000 صحابہ ساتھ میں مدینہ المنورہ سے چلتے ہیں اور مکے کی طرف پورا قافلہ رواں دواں ہے، ہزاروں اونٹ آگے پیچھے چل رہے ہیں، سواریاں ہیں، لاؤ لشکر ہیں، تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ساتھ میں ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رکاب ہیں، خالد بن ولید جیسا جرنیل آگے آگے چل رہا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم رکاب ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اب وہ پہاڑی آئی، سارا لشکر مکے کی طرف رواں دواں ہیں۔ میرے نبی نے عمر ان کی 63 سال، جس دن ماں کا انتقال ہوا عمر 6 سال، آج نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال ہے، آخری حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابوا پہاڑی کے بغل سے گزرے، سارا لشکر سیدھا چل رہا ہے، محمد رسول اللہ نے اچانک اپنے اونٹ کی مہار موڑی، سیدھا ابوا پہاڑی پہ اپنی ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھے اور فرمایا اماں تجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ ام ایمن کہتی ہیں نبی علیہ السلام 6 سال کے تھے، فرماتی میں بستی کی خواتین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جب سیدہ آمنہ کی تدفین ہوئی، ہم پہاڑی سے نیچے اترے اور میں پیارے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری ماں کے بعد ام ایمن نے مجھے ماں کی طرح پالا، میری ماں کے بعد ام حسن نے مجھے ماں کی طرح پالا۔ ام ایمن کہتے ہیں جب ہم نبی علیہ السلام 6 سال کے تھے، اس پہاڑی سے نیچے اترے تو میں نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتی ہوں، قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امی آپ مجھے چھوڑ کے کیوں گئی؟ آج محمد علیہ السلام 63 سال کے ہیں۔ پڑھیے صاحب طبقات کو، امام بخاری کو لکھا ہے نبی علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، ان دونوں گھٹنوں کو اٹھایا، اپنا سر ان گھٹنوں پہ رکھا اور اپنی ماں کو یاد کر کے زاروں کو تار ہونے لگے کہ اماں تو بہت چھوٹی عمر میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ سارا لشکر دم بخود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا مجمع حیران ہے کہ نبی علیہ السلام کدھر گئے۔ منٹوں منٹ میں خبر پہنچ گئی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تو اپنی ماں کی قبر کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور پھر اپنی ماں کو یاد کر کے 63 سال کے محمد علیہ السلام اس 6 سال کے بچے کی طرح ایک بار پھر اپنی والدہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اتنا یاد کرتے تھے اپنی ماں کو کہ ایک مرتبہ فرمایا جب ممبر سے اترے، تکبیر ہو گئی، مصلی پر کھڑے ہوئے، سیدنا بلال نے پیچھے تکبیر کہہ دی، اچانک نبی علیہ السلام پلٹے، فرمایا بلال تجھے پتہ ہے تو تکبیر کہہ چکا ہے، میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، اگر میری ماں زندہ ہوتی وہ مجھے آواز دیتی محمد، تو پھر میں نماز چھوڑ کے پہلے اپنی ماں کے پاس۔ مسلمانوں 63 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام جب اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں نا، اور پھر صرف بیٹھے نہیں، زمین و آسمان کو حیران کر دیا، آگے تک بستیوں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، صحابہ رک گئے، پھر ایک شخصیت پھر آگے پہنچی، انہوں نے بڑی ہمت سے کہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے آج کیا حکم ہے، یا رسول اللہ کیا کرنا ہے، مطلب کتنی دیر یہاں رکیں گے اماں جی کی قبر کے پاس؟ نبی علیہ السلام نے اپنی اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا تھا کہ ابو بکر نہیں، آج میں نہیں جاؤں گا، آج کی رات یہیں اپنی ماں کی قبر کے پاس آنا۔ وہیں پر پیغمبر آخر الزمانے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بستر لگوایا ہے اپنی ماں کی قبر کے پاس، اور مسجد نبوی گواہ ہے اس بات کی کہ نبی علیہ السلام ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہوئے خطاب فرماتے ہیں،
اور ایک بوڑھی عورت جس کے کپڑے قیمتی نہیں ہیں، جس کا لباس قیمتی نہیں ہے، جو چہرے سے کوئی شہزادی نہیں لگتی، وہ دروازے پر آئی، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، ممبر سے اترے، تیز تیز قدم چلتے اس خاتون کے پاس پہنچے، سلام کیا، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں جی میں ٹھیک ہوں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر مسجد پہ بچھوائی اور فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر عثمان اور علی کو بلاؤ۔ کیا ہو گیا رسول اللہ؟ کون آیا ہے؟ یہ خاتون کون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے، دائی حلیمہ ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا۔ اماں جی کو بٹھایا، پوچھا اماں جی آپ ضعیف ہو گئی، میرے پاس رہیں گی؟ فرمایا نہیں، میں تو کچھ دن رک کے جاؤں گی۔ جب ماں گئی ہے، ساز و سامان کے اونٹ ساتھ میں بھیجے گئے ہیں، اور پھر جب ام ہانی آتی ہے ایک دفعہ، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون شیمہ؟ دائی حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن ملنے کے لیے آئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی یا رسول اللہ خاتون باہر کھڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی خیمہ زن تھے، وہ کہتی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں۔ فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکیلا بیٹا ہوں، وہ کون سی بہن ہے؟ آگے اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ وہ کہتی کہ میں دائی حلیمہ کی۔ فرمایا ہاں وہ میری دودھ شریک بہن ہے۔ جب وہ آئی بہت ضعیف ہو گئی تھی اور اس خاتون نے نبی علیہ السلام کو گود میں کھلا رکھا ہے۔ حضرت شیمہ نے نبی علیہ السلام کو گود میں کھلایا اپنی جوانی کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عمر میں بڑی تھی۔ حضرت شیمہ جب آئیں تو ضعیف تھیں، فرمایا میرے پاس رہو گی بہنا تو میں مدینے میں تمہارے لیے ایک گھر مختص کرتا ہوں، ایک خادم لگاؤں گا، خادمہ لگاؤں گا۔ فرمایا بھائی نہیں، وہ تو میرے قبیلے کے کچھ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ نے گرفتار کیے، ان کو چھڑوانے آئی ہوں۔ اپنے صحابہ کو فرمایا میری بہن کی طرف سے جتنے قیدی گرفتار کیے ان کو چھوڑو۔ پہلے مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن اب جب بہن کو دینے کی باری آئی ہے، کپڑے منگوائے ہیں، کھانے پینے کا سامان منگایا ہے، خشک میوہ جات منگائے ہیں، بہترین سواریاں منگائیں، بہترین لباس منگایا۔ محمد رسول اللہ نے بھی اپنی بہن کو ویسے جب ملنے آئی، جب ودا کیا تو بے شمار سازو سامان دے کے ودا کیا، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دوں کہ جب بہنیں گھر پہ آتی ہیں تو بھائی ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں۔ مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ جس دن فتح ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے، عشاء کی نماز، بڑے بڑے چودھری حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، مکے کے موجودہ گورنر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہاں گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، محل ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار ہیں، مدینے میں بھی بہت مال، مکے میں بھی بہت، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر چلیں، ہمارے یہاں بہترین کھانا تیار ہے۔ ادھر مکے کی ایک گلی میں ایک ٹوٹا سا گھر ہے، جھونپڑی بنی ہوئی ہے، اس میں ایک عورت رہتی ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، اور وہ عورت اپنے بچوں کو ہمیشہ بتاتی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں۔ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ بتاتی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ اب جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا اور نبی علیہ السلام تشریف لے آئے مکے میں، اس رات بھی وہ بیٹھی اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے بچپن کی، نبی علیہ السلام کی جوانی کی، نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے واقعات سنا رہی ہے۔ تو اچانک ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے، اماں آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں، اچھا اگر وہ آپ کے بھائی ہیں تو کیا پھر ماموں ہمارے گھر تشریف لائیں گے؟ وہ ہمارے گھر آئیں گے؟ ام ہانی فرماتی میں نے دل میں سوچا کہ وہ محمد علیہ السلام جب ہم بچپن میں تھے اکٹھے ایک دسترخوان پہ ہوتے تھے، اپنے دادا کے پاس، اپنے چچا کے پاس، لیکن اب تو وہ پوری کائنات کے نبی بن چکے ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اتنا لشکر ان کے ساتھ آیا ہوا ہے، انہیں کیا یاد ہوگا؟ ابھی یہ خیالات دل میں ہیں،
دروازے پہ کسی نے زور سے دستک دی اور ان کا دل کیونکہ اس وقت جذبات سے بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے ذرا تیز آواز میں پوچھا بھی کون ہے دروازے پر؟ تو دوسری طرف سے آواز کیا آئی کہ ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ۔ مولوی جب کسی کے گھر جائے گا نا دین کی باتیں کرے گا، جماعت والا جائے گا نماز کی باتیں کرے گا، انجینئر جائے گا اپنی انجینئرنگ کی باتیں کرے گا، لیڈر جائے گا سرکار کی باتیں کرے گا، افسر جائے گا حکومت کی باتیں کرے گا۔ اب محمد رسول اللہ اس رات اپنی بہن کے گھر پہنچے، جب دروازہ کھلا ہے، ام ہانی نے 10 سال بعد نبی علیہ السلام کو دیکھا، آنکھیں اشکبار ہیں، نبی علیہ السلام نے 10 سال بعد اپنی بہن کو دیکھا ہے، 10 سال بعد بھائی بہن مل رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی اشکبار ہیں، کہاں سب کی دعوتیں ٹھکرا کے کیا فرمایا؟ ہانی مجھے سب نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے، فرمایا میں نے کہا نہیں، جب میری بہن یہاں موجود ہے تو میں کسی اور کے گھر کیوں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حجرے میں، سنے دل کو تھام کے، پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، پڑھیں تاریخ، نبی علیہ السلام نے فاقے کیے ہیں، باسی کھانا نہیں کھایا، فاقے کیے لیکن جب بھی کھایا تازہ کھانا کھایا، باسی کھانا نہیں کھایا۔ فتح مکہ کی رات کو ام ہانی کے گھر پہنچے اور پوچھا جا کے ہانی کو کہ بہن کچھ گھر پہ کھانے کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ ایک باسی روٹی پڑی ہے، اسی کو پانی سے دھویا گیا، سرکے کے اندر ڈبو دیا گیا اور حضور نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی رات باسی کھانا کھایا۔ باسی کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو بات اپنی بہن کے ساتھ کی، جو گفتگو نبی علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کے ساتھ کی، اب وہ باسی کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ سے جو گفتگو کی ہے اس کو دل کی تختی پر لکھ کے جائیے۔ میں کہہ رہا ہوں پہلے سے ہی آپ کو کہ اگر کوئی مولوی جائے گا دین کی بات کرے گا، جماعت والا نماز کی بات کرے گا، انجینئر کی، لیڈر لیڈری کی، تو نبی علیہ السلام تو پورے کائنات کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ سوچیں انہوں نے کیا کہا ہوگا، اس رات کیا کہا ہوگا اپنی بہن کو کہ فلاں تسبیح کر لینا، کیا بتایا ہوگا اپنی بہن کو کہ قرآن پاک کی کثرت کرو، کیا کہا ہوگا کہ فلاں نماز کے ساتھ اگر فلاں چیز تم پڑھ لو زیادہ۔ اندازہ لگائیں کہ وہ کائنات میں اللہ کے نائب بن کر تشریف لائیں نبی علیہ السلام، اور انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ اس رات کو کیا گفتگو کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ ہے کچھ؟ دیندار لوگ اپنا اندازہ لگا رہے ہوں گے، دنیا دار اپنا۔ سنیں پیارے نبی علیہ السلام نے اس رات کیا کہا اپنی بہن کو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر آپ کا لگا دیا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، مدینہ المنورہ سے اتنے دن کا سفر تھا، پھر مکہ المکرمہ فتح ہوا، پھر آپ نے بیت اللہ میں نماز ادا کروائی، پھر آپ کی عدالتیں لگیں، آپ نے لوگوں کو معافی کا اعلان کیا، اس کے بعد لوگ وفد ملنے کے لیے آئے، فلاں فلاں قبیلے کے لوگ آئے، آپ سارا دن بہت بیزی رہے، بڑے مصروف رہے ہیں، پھر بستر لگا دیا ہے، رات کا پہلا پہر ہے، آپ آرام فرما ہو جائیے۔ پیارے نبی علیہ السلام اس بستر پہ تشریف رکھتے ہیں، بستر پہ تشریف رکھتے ہیں۔ تشریف رکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت ام ہانی کو فرمایا یہاں بہنا میرے سامنے بیٹھو۔ زمین پھٹ گئی تھی، یہ آسمان کا چیرہ سینہ چر گیا تھا اس دن۔ فرمایا یہاں بیٹھو میرے پاس، بڑی ہے نا عمر میں، نبی علیہ السلام سے 15-20 سال، سامنے تشریف فرما ہوئی، بچے بھی آ کے بیٹھ گئے ان کے صاحبزادے ساتھ۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ آپ اپنی بہن کو سامنے بٹھا کے
پیارے نبی علیہ السلام نے جو ذکر چھیڑا ہے اس رات کو، جو گفتگو کی ہے ام ہانی کے ساتھ، کیا فرمانے لگے؟ مکہ فتح ہوا ہے، اندازہ لگاؤ۔ آپ بھی، ہم لوگ کیونکہ دین کی باتیں کرتے بہت ہے، سنتے بہت ہے، بعد میں گفتگو یہی ہوتی ہے کہ جلسہ کامیاب ہوا، یہ گفتگو نہیں ہوتی کہ ہم عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ شادی کے بعد بھی یہی گفتگو ہے کہ کھانا بہترین تھا، بڑھیا کام نپٹ گیا، سنت کی گفتگو نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس رات کیا کہا؟ یہ کوئی گفتگو ہی نہیں کہ یا رسول اللہ مکہ فتح ہوا، دشمن جو ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، کوئی لڑنے کے لیے باہر نکل کے نہیں آیا، آپ نے معافیوں کا اعلان کر دیا، آپ نے تو اکرمہ جیسے دشمن کو معاف کر دیا۔ وہی ایسی گفتگو نہیں ہوئی۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ نماز کون سی، کب پڑھنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے۔ کیا گفتگو ہوئی؟ اندازہ لگائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اس دل کو تھام لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اس رات اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور نبی علیہ السلام کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اشک بار ہیں، اور اپنی بہن کو کہہ رہے ہیں ہانی آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، میری عمر بہت کم تھی، تقریباً 6 سال کا تھا، میری اماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، ہانی میں نے اپنی اماں کو اچھی طرح نہیں دیکھا، میں نے اپنی اماں کا لبو لہجہ یاد نہیں ہے، مجھے اپنی ماں کی وہ باتیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کے نقوش اچھی طرح یاد رہی۔ ہانی تو بتا نا سچ سچ، تو نے تو میری ماں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، تو سیدہ آمنہ کے بالکل ساتھ رہی ہے، آج کی رات فتح مکہ کی رات محمد رسول اللہ کو یہ بتانا کہ آمنہ کیسی تھی، ان کی چال کیسی تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا، گفتگو کیسی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ نبی علیہ السلام اشکبار ہیں، ان کے ساتھی، ہمارے میرے بچے، اور نبی علیہ السلام خود اشکبار ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ آمنہ کی سیرت بیان کی، ان کا ذکر چھیڑا۔ کہتی جب میں نے نبی علیہ السلام کی ماں کی گفتگو پوری کی نا، تو پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بات چھیڑی۔ کیا کہا؟ فرمایا ہانی آپ کو یاد ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی میری ولادت کو 2 ماہ باقی ہے، تو میرے ابو چلے گئے، میں نے حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، اپنے پیارے ابو جان کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، آپ کے چچا تھے سکے، آپ نے بچپن ان کے پاس گزارا ہے، آپ ان کے سامنے پل کے پڑی ہوئی ہو، تم بتاؤ تو صحیح نا میرے ابو تھے کیسے؟ فرماتی کہ میں ذکر کرتی ہوں کہ آپ کے ابو تو بڑی شان والے تھے، ان کا چہرہ بڑا منور تھا، وہ چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بادشاہ چلا جا رہا ہو، وہ جدھر سے گزرتے تھے ادھر سے ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف خوشبو پھیل گئی ہو، اور لگے بھی کیوں نہ وہ ذات چلی جا رہی ہے جس کی پیشانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہو۔ فرماتی ہے بہت دیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر رہا، وہ ختم ہوتا ہے تو اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں، دادا کا ختم ہوتا ہے تو چچا کا ذکر کرتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دیکھو جس دن کوئی کامیابی تمہارے ہاتھ آ جائے، جس دن تم کسی سربلندی پر پہنچو گے نا، پھر اس رات ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ مدینہ المنورہ میں بڑی گستاخی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت ساری بہنیں یا بھائی یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی مسئلے بتاؤں گا، فتوے میرے پاس کچھ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہمارے رہنما ہیں، ان کا کردار ہی ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ جتنے مسئلے فتوے نکلتے ہیں وہ بنتے ہی وہیں سے، ہمیں نہیں پتا اور کوئی بات، ہم تو یہ جانتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ اکثر میں دیکھتی ہوں آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ،
یہ بات جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی بڑے ادب کے ساتھ، یا رسول اللہ آپ ام المومنین سیدنا خدیجہ کبریٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے جب مکہ المکرمہ کا ذرہ ذرہ میرا دشمن تھا، جب ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، جب ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ، عبداللہ بن جدعان، جب یہ سارے بدترین لوگ مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے تو روئے زمین پر اللہ کے علاوہ اگر کوئی میرا ساتھ دینے والا تھا تو صرف خدیجہ الکبریٰ۔ اور میں وہ ذات تھی جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب زمین میں انسانوں میں کوئی نہیں تھا میرے ساتھ۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا، لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی سے نکلے، وہ خاتون سامنے سے دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ رکے، آپ میری بات سن کے جائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام رک گئے اور پھر اس نے نئی فرمائش کی، کہنے لگی یا رسول اللہ ان لوگوں کے سامنے نہیں، یعنی آپ کے ساتھیوں کے سامنے بات نہیں ہوگی، ذرا میرے ساتھ علیحدہ ہو جائے۔ ہے کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا پیر جس کو آج کوئی آپ کی پگلی عورت، کوئی سدری عورت، کوئی اس کی قوم کی بیٹی، کوئی اس کی قوم کی ماں، کوئی بہن آگے کہے کہ 2 منٹ میری بات تم علیحدہ سن لو گے، تو بولے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ مصروف تھے، جنہوں نے 23 سال میں اپنا دین پوری دنیا میں پہنچایا۔ اس خاتون نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے نہیں، میں آپ سے الگ بات کروں گی۔ محمد رسول اللہ اس کے ساتھ چل پڑے، فرمایا ہاں کوئی بات نہیں، الگ بات کریں۔ 20-25 قدم چلی، کیا کیا؟ زمین پر بیٹھ گئی، ایک پر، یا رسول اللہ بیٹھیے نا، میری بات سنیے گا۔ نبی علیہ السلام اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ بھائی یہ پگلی عورت ہے، سدری ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا، اور یہ نبی علیہ السلام کو باتوں میں لگا کے دیکھو نبی علیہ السلام کو ریت پر بٹھا دیا ہے، صحابہ دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو تو کوئی کچھ نہیں نہ کہہ سکتا۔ تو وہ اس عورت نے نبی علیہ السلام سے شکایت لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینے کے بچے ہیں نا جب کھیلتے ہیں تو مجھے چڑھاتے ہیں اور میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، یا رسول اللہ ان کی شکایت لے کے آئی ہیں، آپ حکم جاری کریں گے مجھے تنگ نہ کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے حکم جاری کیا، فرمایا آج کے بعد کوئی اسے تنگ نہیں کرے گا، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا آج کے بعد۔ اب اس کے بعد اس نے کچھ اور باتیں کی تو اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی، اب اجازت دیجیے میں چلتی ہوں۔ سنیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فرمایا جب دوبارہ کبھی ضرورت پڑے، کوئی دوبارہ کبھی بات کرنی ہو، کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، جب مرضی آنا، اس مسجد کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے۔ اور سنیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ادب کے ساتھ عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عورت آپ سے گفتگو کر کے گئی ہے یا رسول اللہ یہ تو پگلی ہے، یہ سدری ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے صحابہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ سدری ہے، یہ بہتی بہتی باتیں کرتی ہے، لیکن تم ہی بتاؤ نا کہ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنوں گا؟ اگر ہم نے بھی یہ کام نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی لڑ پڑی ایک جگہ مسلمانوں کے ساتھ، بادشاہ تھا اور نبی علیہ السلام نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ حاتم سے راضی تھا، اتنا بڑا سخی تھا، نبی علیہ السلام کی مقبوض ہونے سے چند سال قبل اس کا انتقال ہو گیا، شہزادی ہے حاتم طائی کی بیٹی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لشکر سے الجھ پڑی ایک جگہ، انہوں نے گرفتار کر لی۔ اب جب گرفتار کر لی تو پکڑ کے مدینہ المنورہ لائے، تو یہ راستے میں کیونکہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور بادشاہ بھی وہ جو پوری دنیا میں مشہور ہو،
بادشاہ بھی وہ جس نے ساری زندگی غریبوں کو کھلایا پلایا، بادشاہ بھی وہ جس نے ساری زندگی غربا مساکین کی خبرگیری کے اندر گزار دی، وہ ویسا بادشاہ۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کر لیا صحابیات نے، صحابہ کے ساتھ جو ان کی خواتین تھی، جب مجھے پکڑ لیا، میرے ہاتھ باندھے، تو میں دل میں یہ خیال بنا رہی ہوں اپنے پاس سے نعوذ باللہ کہ جب مجھے یہ پیش کریں گے لے جا کے تو میں ایسے سوال کر دوں گی، کیونکہ میں حاتم کی بیٹی ہوں تو میں ایسا سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ جواب نہیں آئے گا۔ وہ اپنے خیالی پلاؤ بناتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب مدینہ المنورہ میں یہ چھوٹی سی ٹکڑی داخل ہوئی، مسجد نبوی کے باہر سوار اتر رہے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ بہت دور سے ہی نبی علیہ السلام نے دیکھا، محسوس کر لیا کہ وہ جو بیٹی چلی ہوئی آ رہی ہے اس بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، شہزادی کا دوپٹہ اس کے سر پہ موجود نہیں۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر جی؟ طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر، صاحب خلق عظیم کی چادر، رحمت للعالمین کی چادر۔ آپ کو یاد ہے، علماء کو پتا ہوگا، پوری دنیا میں سب سے بڑا ایک شاعر گزرا ہے شیخ سعدی، اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر تعریف میں شعر لکھے، ایک لکھا پھر کاٹا پھر لکھا، ہر ایک بات پہ شعر لکھے، آنکھوں پہ لکھے، لہجے پر لکھے، اخلاق پر، کردار پر، تکلم پر، پنڈلیوں پر، نبی علیہ السلام کی انگلیوں پر، آنکھوں پر، چہرے پر، نبی علیہ السلام کی مہر نبوت پر کوئی نہیں چھوڑا حصہ۔ اتنا کچھ لکھا تو کہنے لگا یار مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ یہ جتنے بھی شعر لکھے ہیں یہ اس معیار کے نہیں ہیں جو معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ اس معیار کے اشعار نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے۔ پھر آخر اللہ نے دل میں بات ڈال دی، پھر اس نے ایک آخری شعر لکھ کے اپنے قلم کو توڑ دیا۔ شعر بہت لمبا ہے، نعت بہت لمبی ہے، صرف ایک مصرع سناتا ہوں، آپ کو بات پوری کی پوری سمجھ آ جائے گی۔ شیخ سعدی نے آخر میں جا کے لکھا تھا کہ بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ توئی۔ کہنے لگا بس سعدی کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے، اللہ کے بعد پوری کائنات میں کوئی نائب ہے، اللہ کے بعد کوئی مالک ہے، اللہ کے بعد کوئی مولا ہے، اللہ کے بعد کوئی خاتم النبیین ہے، اللہ کے بعد اس دنیا کا کوئی وارث ہے، کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ بات سمجھ آ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ چادر اتاری جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ جب معراج کی رات کو گئے تھے ایک جگہ رک گئے، نبی علیہ السلام آگے نکل گئے، فرشتوں نے پوچھا تھا اپنے سردار سے، اپنے چودھری سے، اپنے کمانڈر ان چیف سے، جبرائیل علیہ السلام سے، جن کو بدر میں جرنیل بنا کے اتارا گیا، جن کو بدر میں اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان دے کر رسول اللہ کی حمایت میں اتارا، ان فرشتوں سے پوچھا رہا۔ انہوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ بس آپ آگے نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، یہ میری حد یہیں تک تھی، اب اس کے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چادر اتاری نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے سے، صحابہ کرام کو دی، فرمایا دوڑ کے ذرا جاؤ، بھاگ کے، وہ دیکھو سامنے ایک بیٹی آ رہی ہے، اس کا سر ننگا ہے، یہ میری چادر لے جاؤ، اس کا سر ڈھانپ دو۔ چادر جس کو پکڑائی اس شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے ادب سے اپنی رائے رکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چادر مبارک رہنے دیجئے، یہ بڑی عظمت والی چادر ہے، وہ بیٹی دشمن کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر لے جا کے اس کا سر ڈھانپ دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اپنی چادر اس کے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا آج تو کہہ دیا ہے کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، کان کھول کے سن لو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا پھر پرائی ہو، میری چادر لے جاؤ، جا کے اس کا سر کو ڈھانپ دو۔
حاتم کی بیٹی کہتی ہیں کہ میرے سر پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب چادر آئی نا، جب میرا سر ڈھانپا گیا، فرمانے لگی پتہ نہیں کیا بات ہوئی، میری آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ پر ایمان لاتی ہوں، خدا کی قسم میں تو یہ سوچ کے آ رہی تھی کہ روئے زمین پر نعوذ باللہ کوئی نیا بادشاہ آیا ہے، کوئی نئی ریاست بننے کے لیے جا رہی ہے، کوئی فوجی حکومت کا غلبہ ہونے والا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس عمل سے تو پتہ لگا کہ آپ تو دلوں کے بادشاہ ہیں، آپ انسانوں کا مزاج تبدیل کرنے کے لیے تشریف لے کے آئے۔ بھاگ گئے اپنے محل میں سے عدی بن حاتم، اور ادھر حاتم تائی کی بیٹی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہے۔ فرمایا بٹیا، تیرے ابو سے اللہ راضی تھا، تیرے والد سے اللہ راضی تھا، بہت سخی تھا، بہت ساری زندگی غریبوں کو کھلایا پلایا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے میرے ساتھ لائے گئے سب کو رہا کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے سب کی رہائی کا حکم دیا، سب کے لیے سواریاں منگائی، سب کے لیے نئے لباس منگائے، سب کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا، اور اس کو بیٹی کو رخصت کیا، جو بیٹیوں کی شان ہوتی ہے رخصت کرنے کی، رخصت کیا اس بیٹی کو اسی انداز کے ساتھ۔ جب وہ اپنے محل میں پہنچی، عدی مل گئے، عدی نے کہا اچھا تم تو واپس آ گئی، کیا بنا؟ عدی کو کہنے لگی بہنا کہ عدی آپ بھی جاؤ مدینہ، آپ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آؤ۔ عدی خدا کی قسم میں ان کو دیکھ کے آئی ہوں، وہ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں، وہ تو کائنات میں دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لے کے آئے۔ عدی نے ایک بات کہی، کہنے لگے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن جاؤں گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے گھر پہ، ان کی کوٹھی پہ، ان کے محل پہ ملوں گا، کیونکہ مجھے پتہ لگا ہے لوگ ان سے مسجد میں ملتے ہیں، میں ان کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر کیسا ہے۔ عدی بن حاتم جس دن مدینہ المنورہ پہنچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدی بن حاتم کو دور سے دیکھا اور فرمایا عدی آجا تیرا انتظار تھا۔ عدی فرماتے میں کانپ گیا کہ میرا نام تو محمد رسول اللہ کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آ کے بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا عدی چل تیرے ساتھ گھر پہ بات ہو۔ فرمایا دوسرا دھکا لگ گیا کہ یہ تو جانتے ہیں ابھی بات گھر پہ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ گھر پہنچے تو دیکھا کھجور کی دیواروں کے ساتھ لکڑیاں لگا کے چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے دو حصے کیے ہوئے، ایک طرف ازواج مطہرات کے لیے، ایک طرف چھوٹا سا مہمان خانہ ہے، کھجور کی چٹائی، کھجور کی دیواریں، کھجور کا تکیہ، کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی، گرم دودھ پیش کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ 5 منٹ بیٹھے، ابھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی وقت تمہارا ختم ہوا، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ عدی نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور فرمایا یا رسول اللہ، آیا تو جانے کے لیے تھا لیکن اب کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ اور عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور پھر پوری کائنات کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے، یہ پیغمبر اعظم نبی علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ ان کی زندگی میں ازواج مطہرات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی کوئی آتا دروازے پہ مانگنے کے لیے خالی نہیں لوٹا، اور جب کسی کو کچھ سامان دیتی تھی تو اگر اس نے سامنے سے کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجے بلند کرے، کوئی دعا دینی نا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعائیں دینی، اللہ تمہیں بہترین اولاد دے، اللہ تمہاری غربت کو دور کر دے، اللہ تمہاری بیماری کو آسانی میں بدل دے۔ خادماؤں نے کہنا اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو انہیں کچھ دیتی ہیں، یہ اس لیے دعائیں دیتی ہیں، آپ کیوں ان کو الٹا دعا کے بدلے؟ فرمایا کیوں؟ ہم ان کو کچھ سامان دیں یا ہمیں دعائیں دیں تو کیا ہم ان کی دعا کے بدلے ان کو دعا نہ دیں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ دعا دیں اور پھر ہم بھی دعا کے بدلے دعا نہ؟ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لوگ قریب رہے ہیں ان کے اعلیٰ کردار میں
سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا زرار رضی اللہ عنہ کو دشمن نے پکڑ لیا، میں نے چھوڑا، سوچا میں چھڑوانے جاؤں گا، میں پہنچا تو مجھ سے پہلے ایک بہت زبردست شاہ سوار وہاں پہ موجود تھا جو دشمن کے دانت کھٹے کر کے حضرت زرار کو رہا کروا چکا تھا۔ اب مجھے بڑا شوق ہوا کہ ایسا جاندار نوجوان تو میرے دائیں بائیں ہونا چاہیے۔ جب میں نے اسے قریب میں جا کے پوچھا کہ یہ چہرہ ڈھانپ کے لڑنے والے تو کون ہے، تو ادھر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ اے ہمارے لشکر کے امیر، اے خالد بن ولید، میں کوئی لڑکا نہیں ہوں، میں تو حضرت زرار کی بہن خالہ ہوں، اور میں اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے آپ سے پہلے بتا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کرم اللہ وجہ کی اہلیہ ہیں، اور سیدنا حسن حسین کی ماں ہیں، فاقے کے ساتھ ہیں، قحط پڑا ہوا ہے مدینے میں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے، کچھ مزدوری کی، کچھ جو ملے آئے تو گھر پہ لا کے دیا، چکی پیسی گئی، آٹا بنایا گیا، روٹیاں اتاری گئیں، حسن حسین کو ایک دی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دی، تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے لگی تو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے کو کپڑے میں لپیٹا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے فرمانے لگی کہ علی جاؤ نا، بھاگ کے میرے بابا جان کو دے کے آؤ۔ فرمایا وہ بھی 3 دن سے فاقے سے۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں جب چکی چلاتی تھی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ ابو جان کوئی خادم دے دیجئے۔ فرمایا میں تجھے ایسی کوئی تسبیح بہترین نہ بتا دوں کہ دنیا اور آخرت میں تو کامیاب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی یہ شہزادی حضور نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو سیدنا فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان کے کان میں کہی تو یہ شہزادی رونے لگی، تو جب روتے ہوئے دیکھا نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو تو پھر بلایا واپس، پھر کان میں کچھ اور کہا سیدنا فاطمہ الزہرا کے، تو رونا بند کر دیا، مسکرانے لگی۔ تو جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا نا، بعد میں دیگر صحابیات نے پوچھا تھا سیدنا فاطمہ سے کہ نبی علیہ السلام کی شہزادی اس دن جب نبی علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہا تھا کہ آپ زار و قطار رونے لگی؟ فرمانے لگی ابو جان نے، میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا فاطمہ وقت آ گیا ہے میں جا رہا ہوں۔ فرمایا جب میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی رخصتی کی بات سنی، جب مجھے یہ پتہ لگا کہ اب یہ اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں ظاہری طور پر پردہ فرمانے والے، فرمایا مجھے اتنا رنج ہوا اس تکلیف کا کہ میں بچھڑنے والی ہوں، اپنے بابا جان سے بچھڑنے والی ہوں، میں زار و قطار ہوں۔ فرمایا جب مجھے روتے ہوئے دیکھا نبی علیہ السلام نے، انہوں نے پھر مجھے قریب کیا، میرے کان میں کہا فاطمہ میرے جانے کے بعد اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے میرے پاس آ کے ملے گا میری بٹیا وہ تو ہو، یعنی میرے بعد دنیا جس نے چھوڑنی ہے نا سب سے پہلے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری لگتے جگر تو ہی ہے بس۔ فرمایا جب مجھے یہ پتہ لگا کہ میں اپنے بابا جان کے پیچھے پیچھے جانے والی ہوں تو پھر میں مسکرانے لگی کہ اچھا یہ دیکھیں نبی علیہ السلام دنیا کے تمام لوگوں نے جینے کا ڈھنگ دیا، میرے نبی علیہ السلام نے مرنے کا بھی سلیقہ تھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 6 ماہ زندہ رہی ہیں نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، 6 ماہ، صرف 6 ماہ کی زندگی کوئی لمبی نہیں ہوتی۔ 6 مہینے بعد سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اپنے بابا جان کے پاس چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے، آپ کے ازواج مطہرات نے، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کی خادماؤں نے
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو گھریلو خواتین تھی، انہوں نے بیک وقت گھر کو بھی سنبھالا، میدان جنگ کو بھی سنبھالا، معاشرے کو بھی سنبھالا، بچوں کی بھی تربیت کی۔ اندازہ لگائیں سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بادشاہ خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، رات کے دوسرے پہر مدینے میں گشت کرتا ہے، ایک خیمہ ہے مدینے سے باہر لگا ہے، ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، باہر ایک شخص بیٹھا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میری عورت کے بچہ ہونے والا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرمایا رک جاؤ کوئی بات نہیں، سیدھا اپنے گھر گئے۔ کس کو اٹھایا؟ جا کے فرسٹ لیڈی کو۔ کس کو اٹھایا؟ حکومت کی فرسٹ لیڈی کو۔ جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی جو خاتون ہوتی ہے وہ پہلی خاتون ہوتی ہے ملک کی۔ پڑھیں قانون دنیا کا، خلیفہ کی بیگم کو خلیفہ کا درجہ دیا جاتا ہے، صدر کی بیوی کو صدر کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ جا کے اپنے طبی محکمے کو نہیں کہا، خادموں کو نہیں کہا، اپنے ملازموں کو نہیں کہا کہ 2-4 عورتوں کو بلاؤ، نہیں، فرسٹ لیڈی کو اٹھایا، اپنی خاتون کو اٹھایا، اپنے بچوں کی والدہ کو اٹھایا کہ جلدی اٹھ، وہ دیکھ مدینہ المنورہ کی ایک کنارے پر جنت لٹ رہی ہے، اور وہ خاتون بھی کیسی خاتون ہوگی جس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، حکومت تو آپ کرتے ہیں، خدمت تو آپ کرتے ہیں۔ وہ بھی رات کے دوسرے پہر اٹھتی ہیں، سیدنا عمر فاروق کے ساتھ جاتی ہیں، اس عورت کی زچگی کے عمل کو مکمل کراتی ہیں، اور یہ باہر اس آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ اب اندر بچے کی ولادت ہوئی، اندر سے امیر المومنین کی اہلیہ نے آواز ماری، یا امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب یہ جو پاس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ فرمایا آپ عمر بن خطاب میرے ساتھ موجود ہیں؟ میں بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ الجھے اس لیے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان کی صبح شام کیسی تھی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو مشکل ترین وقت گزارا کیسا تھا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ مکی زندگی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹی تھی تو کیا مشکلات ان کے سامنے درپیش آئیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کس طرح پوری امت کی قیادت فرمائی ہے۔ ہمیں ام عمارہ کا نہیں پتا، ہمیں سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پتا، ہمیں یاد ہی نہیں کہ یاسر بن عمار کی والدہ نے کیا کارنامہ انجام دے دیا۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے فتووں میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہم اس بات کو یاد ہی نہیں کر رہے جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ رسمیں ادا کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہم لوگ رسمیں ادا کر رہے ہیں، ہم روایتوں پر نہیں چل رہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک رسم ہوتی ہے، ایک روایت۔ بولے رسم تو ہر علاقے میں الگ ہے، ہمارے ہاں مہندی کی رسم ہے، وہ کہتے جی ہمارے ہاں مہندی کی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو سیرے کی رسم ہے۔ اچھا جی ہمارے یہاں تیسرا دن کی رسم ہے، وہ نہیں ہم تو 7ویں دن رسم کرتے ہیں۔ اور روایت کیا ہے کہ صرف نکاح ہونا چاہیے۔ اب روایت اور رسم میں تو فرق ہے، رسمیں درجنوں، روایت ایک۔ اب ہم نے رسمیں بنا لی، جلسے بھی رسمی، باتیں بھی رسمی، ملاقاتیں بھی رسمی، گفتگو بھی رسمی۔ کیا بھائی بتا دیں گے ایک ہم نے اچھا جلسہ کیا تھا، کامیابی کے ساتھ ہو گیا، بس ایک رسم ہے، اور لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، لوگ بھی پھول پھینکتے ہیں ہم بھی پھینک رہے ہیں، لوگ بھی شہزادوں کی طرح یہ کرسی لگا کے بیٹھتے ہیں ہم بھی بیٹھ رہے ہیں، لوگوں نے بھی بہترین انتظامات کیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور روایت تو سیدنا اسماء بنت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کرتی ہیں. ابو جہل بار بار پوچھتا ہے اسماء جان پیاری ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ, بتاؤ دونوں میں سے کیا کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ہاں پتہ ہے. کیا کہا سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا پتہ ہے مجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں, میرے والد ان کے ساتھ کہاں موجود ہیں, لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جھوٹ بولنے سے منع کیا. مجھے پتہ ہے اسماء کو کہ کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں بتاؤں گی نہیں. یہ ان کے اعلیٰ کردار کی اور جرت کی بات ہے کہ دشمن ان کو مارتا ہے لیکن وہ سیدنا اسماء سے نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں معلوم. سیدنا اسماء رضی اللہ عنہ نے یہاں دو کام کر دیے. کیا؟ شریعت بھی بچا لی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کی, ان کے جسم مبارک کی بھی حفاظت کر لی. دونوں کام کر لیے. اب ذرا ہم یہ دیکھیں ہمارا معیار کیا اس معیار سے میل کھا رہا ہے؟ کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں وہ اس معاشرے سے میل کھا رہا ہے؟ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی طلاق زیادہ ہو رہی ہیں, نکاح کم ہو رہے ہیں, تو رات تقریباً 1 بجے ہمارے کچھ ساتھی آئے جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ مسلمانوں کے علاقوں میں تو ہزاروں لوگ اس وقت سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. چائے کی دکانوں پر, پان کی دکانوں پہ, بریانی کی دکانوں پہ تو اس طرح میلہ لگا ہوا ہے. اچھا یہ کب سوتے ہیں؟ کہ فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں. اٹھتے کب ہیں؟ جب زوال کا وقت ہوتا ہے. ان کی ماؤں نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے, ان کی بیویوں نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جاؤ ساری رات آوارہ گردی کرو, سگریٹیں پیو, چائے پھونکو, بازاروں میں پھرو, ٹولیاں بنا کے چغل خوریاں کرتے پھرو, تاکہ وہ پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے تاکید کر رکھی ہے اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بھتیجیوں کو, اپنی خادماؤں کو کہ پیارے پیغمبر نے کہہ رکھا ہے کہ جب شام ہو جائے, مغرب کی اذان ہو جائے تو بچے گھر پر ہونے چاہیے, اور جب عشاء کی اذان ہو جائے نماز کے بعد تم لوگ اپنے بستر پر ہونے چاہیے. ہمیں یہ بات یاد ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کی تاکید کے مطابق ازواج مطہرات, ان کی بیٹیاں, ان کے بچے, ان کے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر ہوتے ہیں. ہم نے تو پوچھا ہی نہیں, ہم نے تو کہا کہ اسلام ایک رسم ہے اور وہ فجر کی نماز میں نبھائی جائے گی. ساری رات ہم اپنی مرضی کے ساتھ غنڈہ گری کریں گے, ہمیں روکنے والا کوئی نہیں. اسلام نے کہا, اتنی بہنیں موجود ہیں, ایمانداری سے پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں. یہاں مردوں میں سے میں اگر کسی کو پوچھوں گا جواب وہی آئے گا, یہ بھی آپ ہی کے بھائی ہیں, آپ ہی کے بیٹے ہیں, آپ ہی کے بچے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پتہ ہے اس بات کا؟ آپ بتاؤ کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز فرض ہے, اللہ کا حکم. بالکل صحیح ہے, یہ خیال ہماری بہنوں کا ہوگا. اب بتاؤ بچے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا تمہارے دماغ میں؟ نماز فرض ہے, اور کسی کو کوئی آئیڈیا کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. اندازہ لگائیں. اب یہ جو بہنیں میری بیٹھی ہوئی نا, ان کی حالت بھی یہی ہے, یہ جو بھائیوں کی ہے, کہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. نماز تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ فرض ہو گئی ہے. مفتی صاحب سے کبھی پوچھا ہی نہیں جا کے. آپ پوچھیں گے بھی کیسے بھائی؟ ہم تو صرف مولویوں کو گوشت ہی کھلا سکتے ہیں, خدمت نہیں کوئی کر سکتے. اتنی تو فرصت ہی نہیں ہے کہ پوچھیں جا کے, کیونکہ ہمیں تو اسلام کی اعلیٰ روایات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. قرآن پڑھوانا ہے گھروں میں بھائی. مدرسے کے بچے پکڑ کے لاؤ, ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا, اماں کا انتقال ہو گیا, میری بہن کا انتقال ہو گیا, بھائی کا انتقال ہو گیا, قرآن پڑھانا لاؤ لوگوں کو. اب مدرسے کے بچے بھی آ رہے ہیں دوڑے دوڑے,
اب باہر سے معلوم کر لیتے بھائی بریانی قورمے کی بکرے کی بن رہی ہے یا مرغے کی بن رہی ہے، اسی حساب سے ان کا پڑھ کے معاملہ ختم کر دیں۔ باتیں کڑوی ضرور ہے میری، لیکن جب آپ نے بلا ہی لیا ہے تو ان امور پر بھی گفتگو ہو جائے جہاں سے ہم پچھڑ رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے۔ یاد رکھو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کائنات میں، ہاں ہم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنی قوم میں ہی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملک کے مسلمان اعلیٰ کردار میں ہم سے آگے چلے جائیں اور ہم ان سے پیچھے رہ جائیں۔ اس دور میں ہمیں شامل ہونا ہے کہ ہم اپنوں کے درمیان اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھے ہوئے۔ بہنوں سے کہتا ہوں، کبھی سوچا آپ نے اطمینان سے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لمبے لمبے لیکچر ہیں، میں مانتا ہوں یار، فروئی مسائل کو مانتا ہوں، کوئی بال کٹانے کے اوپر لیکچر دے رہا ہے، کوئی ناخنوں پر لیکچر دے رہا ہے، کوئی پاجامہ نیچے کرنے کے لیے عورتوں کو بھی ٹکنوں سے نیچے اس پر لیکچر دے رہا ہے، کوئی مردوں کو کہہ رہا اونچا کر لو، کوئی انہیں کہہ رہا بال نہ کٹاؤ، کوئی انہیں کہہ رہا مجھے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، فروئی مسائل ہیں، لیکن اسلام کا مقصد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا دین میں۔ اس مسجد میں بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، میری تمام بہنیں اور مائیں، بیٹیاں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہیں دین کے اندر۔ اول اسلام کا مقصد، دوسرا اسلام کی ضروریات۔ اب مقصد اور ضرورت میں فرق پڑ گیا کہ نہیں بھائی؟ اور بولیے پڑ گیا کہ نہیں؟ بولو میرے بھائی، پڑ گیا کہ نہیں؟ پڑ گیا نا۔ مقصد تبدیل ہو سکتا ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ہاں جی مولانا، مقصد تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں تبدیل ہو سکتا نا۔ ضرورت تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ او بولو، آپ تو بولو۔ ضرورت تھوڑی بہت مطلب مصلحت کے لحاظ سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ضرورت تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے دہلی جانا ہے، ہوائی جہاز سے بھی جا سکتا ہوں، ٹرین سے بھی جا سکتا ہوں، کار میں بھی جا سکتا ہوں، اور کوئی دیوانہ پیدل چلے تو حج کے لیے وہ پیدل بھی، لیکن جانا مقصد ہے، وہاں پہنچنا مقصد ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ مقصد بدل جائے، اب چل پڑے گی، جانا کہاں یہ نہیں پتا، نہیں، مقصد تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت میں وقت کے لحاظ سے تھوڑا بہت ایک آدھا قدم دائیں بائیں طرف، اب جیسے ضرورت تھی ہم لوگ اس مسجد میں آ گئے، وہ الگ بات ہے کہ اس کی چھت کو ہزاروں جالے لگے ہوئے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کو نظر نہیں آئے، لیکن ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اب ضرورت تھی، اب وہ پوری کر رہے ہیں، تو مقصد کو تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر اس مائک کی جگہ کوئی اور چیز انسٹرومنٹ لاتے تب بھی بات یہی ہوتی جو میں اب کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنی ان بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ، ہم اس مسجد کی بجائے کسی پارک میں ہوتے، وہاں بھی پردہ لگا کے گفتگو کرتے، تو یہی گفتگو ہوتی جو اب ہو رہی ہے، بدلنی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے انتظام کا ایک مقصد تھا کہ ساری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اکٹھی ہوں گی، ہم لوگ یہاں پر آئیں گے، اپنے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں گے، اور اس بات میں سے کچھ ہمیں حاصل ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی تھوڑی سی تبدیل ہو۔ اب یہ تو ہے مقصد۔ ضرورت میں کیا ہے؟ ضرورت میں یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ پردے ہیں، یہ پنکھے ہیں، یہ چھت ہے، یہ سب ضرورت کی چیز۔ یہ نہیں بھی ہوتی ہم اس کا کچھ الٹرنیٹ انتظام کریں۔ آئیے پھر چلتے ہیں اسلام کی طرف۔ اسلام کا مقصد، اب پوچھوں گا آپ سے اسلام کا مقصد، اب آدھے ادھر ادھر دیکھیں گے، ابھی پتہ نہیں اسلام کا مقصد، وہ تو 10-20 باتوں میں تیار ہوگا۔ کیوں جی؟ اب اسلام کا مقصد تو اس لیے نہیں پتا کیونکہ ہم نے اسلام کو روایت سے نکال کے رسم کے اندر داخل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک مقصد دیا تھا،
واضح صاف ستھرا. کیا؟ ایک ہی لفظ کہا اپنے صحابہ کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جیسا کرنے کا حق ہے. کس کی اطاعت؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، مطلب آپ کے رب کو بھی مان لیا، آپ کو بھی مان لیا، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا جس نے رب اور رسول کو مان لیا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے. اب اسلام کا مقصد تو دو لفظی ہے. کوئی غیر مسلم بھائی بہن دوست پوچھ لے اسلام کا مقصد کیا ہے، کہ ہم ایک اللہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتے ہیں، اور ان کا حکم ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو اونچا نیچا نہیں دیکھتے، ان کو برابری کا حق جو ہے نبی علیہ السلام. اب یہ جو مقصد ہے بہت اعلیٰ ہے، بڑا قیمتی. اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس ٹارگیٹ کو پانے کے لیے ضرورتیں، کچھ چیزیں چاہیے. اب ان ضرورتوں میں اللہ نے ہمیں نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، بے شمار مسائل. یہ فرض ہیں، کیا ہیں جی؟ ان سے انکار اسلام سے اخراج کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن یہ فرض ہونے کے باوجود ضرورت ہے، کیونکہ ہم ان کے ذریعے اس مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں. ان کے ذریعے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ اس مقصد کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا. اب وہ مقصد کیا؟ قرآن پاک میں نماز کی فرضیت کا اعلان. اب یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا ان 2-3 لوگوں سے تو مسکرا کے جواب دے رہے ہیں کہ نماز فرض ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ثواب ملے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے بات کرتے ہیں. یہ ساری ذیلی باتیں ہیں، لیکن نماز کی فرضیت کا جو حکم قرآن پاک کے اندر نزول ہوا، جو آیت نماز کی فرضیت کے لیے آئی، ان الصلاۃ حضرت قرآن پاک میں جو آیت قرآن پاک میں نماز کی فرضیت کے لیے آئی، سارے مولویوں کو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز فرض کر دی گئی. نماز فرض کر دی گئی. کیوں؟ قرآن نے کہا نماز فرض کر دی گئی آپ پر. کیوں؟ تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگ جاؤ. میری بہنوں، نماز اس لیے نہیں کہ گھر میں برکت ہوگی، نماز اس لیے نہیں کہ مال میں برکت ہو، نماز پہلے اس لیے نہیں کہ فرشتوں کا نزول ہونے لگے. نماز اس لیے پہلے یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میری بندی، یہ جو محمد رسول اللہ کے دین کی بٹیا، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بیٹی، یہ جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی، اللہ قرآن پاک میں اس قوم کی بیٹی سے، اس قوم کے بیٹے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے نماز فرض کر دی ہے تم پر، تاکہ تم اب اپنی زندگی میں بری باتیں آج سے نہیں کرو گے، اپنی زبان جب کھولو گے تو اس سے اچھی باتیں. اب مزے کی بات تو یہ ہے، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے پنجاب میں، بہت بڑے پنجابی کے شاعر تھے، بہت بڑے. آپ نے شاید کبھی سنا ہو بلے شاہ کا نام. فرمایا کرتے تھے کہ نماز بھی نیتی جاننی ہو، ٹھگی بھی نیتی جاننی ہو، آپ بھی نیتی جاننی. مطلب نماز بھی پڑھتی ہو، چغلیاں بھی کرتی ہو، نماز بھی پڑھتی ہو، بہتان بھی لگاتی ہو، نماز بھی پڑھتی ہو، دل میں دوسرے کے لیے برائی کا جذبہ بھی رکھتی ہو، پھر یہ نماز نہیں پڑھتی تم. کس نے کہا؟ کس مولوی نے سمجھا دیا دین؟ ہماری بڑی کوتاہی ہے اس معاملے میں کہ ہم نے پچھلے 75 سال سے امر بالمعروف کی بات کی، نہی عن المنکر کی بات نہیں کی. نے کہا کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا، لیکن ہم نے کہا کہ اگر چودرائن کو یہ کہہ دیا، اگر خان صاحب کی اہلیہ کو یہ کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ آپ کی چگلیوں کی وجہ سے یہ نماز ضائع ہو جائے گی تو محترمہ میرے مخالف ہو جائیں گی، مجھے کیا ضرورت ہے ناراضگی لینے کی؟
یہ گناہ ہے ہمارا کہ ہم اس مقصد تک نہیں پہنچا سکے اپنی قوم کی بیٹیوں کو بیٹوں کو، ان کو وہ بات بتا ہی نہیں سکے کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے، اور اتنا طاقتور عمل جس کے لیے یہ مساجد تعمیر کرنی پڑی، کوئی عمل اس سے بڑا نہیں، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی تلاوت، نماز اتنا بڑا طاقتور ترین عمل اس دین کا ہے کہ پوری کائنات میں چپے چپے پر مسجدیں بنانی پڑی کہ اس عمل سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل۔ لیکن یہ بنایا کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ میری امت کے لوگ اچھے ہوں، میری امت کے لوگ سچے ہوں، میری امت کے لوگ نڈر ہوں، میری امت کے لوگ صاف ستھرے ہوں، میری امت کے لوگ میٹھا بولنے والے ہوں، میری امت کے لوگ ہمدرد ہوں، ان کا دل پاک ہو۔ تو فرمایا چلو پھر ہم ان کو نماز پڑھواتے ہیں نا، کیونکہ جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بات کیوں نہیں کرتی اس بات معاملے میں آپس میں کہ تصویر لے کے فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کی اماں کی جو برائیاں کی جا رہی ہے خاک میں مل گئی تصویر، یہ پڑے ہوئے نفل گڈھے میں گر گئے ہیں، یہ صبح کو جو صدقہ دیا ہے اور اندر آنے کے بعد جو اپنی بھابھی کی نند کی ایسی برائیاں، ایسا بہتان باندھا جو اس میں نہیں ہے، اس لیے باندھا کہ آنے والی مہمان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ میرے ساتھ والی بدبخت ہے، میں بہت دیندار ہوں، تو یہ تمہارا دین اللہ کے نزدیک جہاں تمہارا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے وہ جہنم کی طرف چلا گیا ہے۔ آپ اس عمل کی بات ہی نہیں کر رہے، اس مقصد کی بات ہی نہیں کر رہے جو محمد رسول اللہ نے دیا۔ فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ بار بار نماز میں چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھتے ہو، کہا تمہاری نماز ضائع ہے، برباد ہوگی، پڑھیے جا کے قرآن پاک، برباد ہوگی تمہاری نماز۔ مسلمانوں کو کہا، مسلمان عورتوں کو کہا وہ تمہاری نماز برباد ہو گئی۔ یا اللہ کیوں برباد ہو گئی؟ فرمایا نماز تو پڑھتے ہو لیکن غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے، سارے کا سارا کھانا بچا کے فریج کے اندر رکھتے، قربانی کا سارا گوشت فریج کے اندر رکھا ہوا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہو لیکن تمہارے پڑوس میں جو غریب ہیں، گرچہ ان کا مذہب اسلام نہیں، گرچہ ان کا رنگ وہ نہیں جو تمہارا ہے، اور ان کی برادری وہ نہیں جو تمہاری ہے، ان کی نسل وہ نہیں وہ جو تمہاری ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے سمجھایا کہ تم نماز پڑھنے والی بن جاؤ گی اور تمہارے پڑوس میں کوئی غریب بھر پیٹ کھانا کھا کے بھی نہیں سوئے گا اور تمہاری نماز ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ بنا کے کہاں سے لائے ہو یار؟ یہ اپنی باری پر بہترین قورمہ بریانی بھیجنے سے مسجد میں جنت میں نہیں جانے والی۔ اسے مولانا صاحب کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، تمہیں نہیں ہونے والا ہے کچھ۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جو نماز کی فرضیت کا حکم دے دیا اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں، پابندی ہی نہیں، پیچھے کے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں گناہ سے۔ بڑی پٹائی کے ساتھ آج کا نوجوان لڑکا اور لڑکی کہتے ہیں کہ ہمیں تو طلاق چاہیے، اور محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ صرف یہی عمل ہے۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ مرد ہوتا کیسا ہے؟ وہ بندہ مرد ہے جو 500 لوگوں کی بارات لے کے، لاکھوں روپے کا جہیز لے کے، بیوی کے باپ کے پیسوں سے خریدی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کے گھر کو واپس آ رہا ہے۔ مرد وہ نہیں ہے، مرد وہ ہے جو بھری مجلس میں مہر کی رقم اسی وقت ادا کر کے، یہ ٹوکن آف لو دے کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ پیشگی رقم پکڑو، میں آج سے تجھے شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، تیرا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک ان رگوں میں سانس چل رہا ہے، ان رگوں میں خون چل رہا ہے، اس وقت تک تیرا ساتھ نبھاؤں گا۔ اور بیوی بھی اس کو کہتے ہیں کہ جو پھر زندگی کے آخری لمحے تک
سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدنا یاسر کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے. راستے میں جو 2 منٹ میں جن کی بے وفائیاں ہوتی ہیں، یہ میاں بیوی نہیں ہوتے، یہ تو پیسوں سے بنایا ہوا ایک رشتہ ہے. محمد رسول اللہ کی امت میں سے، اور ان کا معیار اتنا بلند ہے. آپ کسی غیر مسلم کے پاس جاؤ نا، کسی ہندو بھائی کے پاس جاؤ، کسی سکھ بھائی کے پاس، کسی عیسائی دوست کے پاس، کسی دلت بھائی کے پاس جاؤ، آپ جا کے جھوٹ بولنے لگیں گے، آپ نعوذ باللہ شراب کی پیشکش کریں گے. تو ہمارے مسلمانوں نے اس حد تک اپنا کردار کی کوالٹی مینٹین کی ہے کہ وہ غیر مسلم آپ کو بولے گا کہ یار عبد الرحمان، آپ کے دھرم میں شراب پینا حرام نہیں ہے. یار تو جھوٹ بولتا ہے، مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتے. یار تو سود کھاتا ہے، تمہارے دھرم میں تو سود کھانا حرام ہے. اندازہ لگاؤ کہ تمہاری ماؤں نے، تمہارے والدین نے یہ جو پچھلے 300-400 سال گزارے اس زمین پر، یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی مساجد، یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، ان کے اعلیٰ کردار کا اعلان بھی کرتی ہیں یہ کہ ان کا قد و کاٹ کردار کے مقابلے میں آپ سے زیادہ بلند تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے بیٹے نے، ظفر اقبال نے چٹھی لکھی علامہ اقبال کو کہ ابا جی، وہ پڑھنے گیا تھا، اس نے چٹھی لکھی کہ ابا جی پیسے ختم ہو گئے، آپ مہینے بعد پیسے بھیجتے ہیں، تو مجھے بڑی سخت ضرورت ہے پیسوں کی، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کا فلاں دوست اس شہر میں رہتا ہے، سرمایہ دار ہے، چودھری ہے، بڑا آدمی ہے، آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں اس چودھری صاحب کے پاس جا کے کچھ پیسے ادھار لے لوں، اور جب آپ پیسے بھیج دیں گے تو پھر میں ان پیسوں کو ان کو واپس کر دوں گا. علامہ اقبال کے بیٹے نے خط لکھا ہے. خط کے جواب میں ٹیلی گرام آ گیا، اور ٹیلی گرام میں ایک ہی مصرع لکھا ہوا ہے، ایک ہی مصرع. پوری نظم آپ چلے جائیے گا، گوگل پہ مل جائے گی. کیا کہا علامہ اقبال نے کہ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. جن کے نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کا بہت بڑا کاروبار تھا. اسلام میں جب سود حرام ہوا، اس دن، اس وقت کے حساب سے 3 کروڑ سے زیادہ کہ اس دن صبح کو آمدنی ہونی تھی. جس شام سود کے حرام ہونے کی حرمت کا نزول ہوا ہے، نبی کے چاچا کی محبتیں دیکھیے. کوئی دنیا دار آدمی ہوتا، کہہ دیتا کہ یہ حکم نامہ صبح تک روک لو، کل کو 1 تاریخ ہے، اتنے کروڑ روپے آنے والے ہیں، کل دوپہر کو یہ آرڈر جاری کر دینا. ادھر شام کو حکم نامہ جاری ہوتا ہے، اسی وقت اپنے ملازمین کو بتا دیتے ہیں کہ میرے رب نے سود لینے سے منع کر دیا، حرام کر دیا. جتنے لوگوں کو قرضہ دے رکھا ہے ان کو بتا دو کہ اس نبی کی سنت کے، اس نبی کی شریعت کے اندر آج سے سود لینا منع کر دیا گیا، اس لیے کسی بھی شخص کو سود لینا. آپ اسلام کو کیوں رسم بنا رہے ہو؟ خدا کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے. ساری دنیا کے لوگوں نے صرف ایک جگہ جواب دینا ہے اللہ کی عدالت میں، اور ہم کو تو اپنا منہ 2 جگہ دکھانا ہے، اپنا چہرہ 2 جگہ دکھانا ہے. اپنے رب کی عدالت میں بھی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے اوپر بھی. کچھ ایسی بیٹیاں، ایسی بہنیں، ایسی مائیں ہوں گی جن کی قیامت کے دن عظمت بیان کی جائیں گی، چاہے وہ رابعہ بصری جیسی ہوں کہ وہ دیکھو اسلام کی شہزادیاں آ رہی ہیں اور دنیا میں کوئی انہیں جانتا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی نہیں جانتا. یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی حالت سے سود نہیں اتارا. یہ وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو مجبور نہیں کیا کہ قرضہ لے کے خوشیاں منائیں گے. یہ وہ بہنیں ہیں جو مصیبت کے وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی. صرف بھائی تھوڑی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بعض بہنیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کو ہمت دیتی ہیں. دنیا میں جتنے مرد ہیں وہ اسی طرح ہی تھوڑی آگے بڑھے. نبی علیہ السلام
خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے اپنے گھر سے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو ہمت کے لفظ کہے. پڑھیے امام بخاری کو، حوصلہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے. ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا کام کیا ہے؟ ان کو اللہ نے بڑا دائرہ دیا ہے، اللہ نے ان کے ذمہ بڑی کام ڈالا ہے. ان کی ذمہ داری کوئی دوسروں سے چھوٹی نہیں ہے. اسلام نے بیٹیوں کو بڑا احترام دیا. پہنچے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، سیدنا عثمان ذی النورین نے کہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا چل نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے رشتہ مانگ لے. سیدنا فاطمۃ الزہرا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پہنچے ہیں، لیکن رشتہ تو ادھر اوپر طے ہو چکا ہے نا، اللہ کے حضور طے ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے یہ جنت کی شہزادی ہے، شیر خدا ان کے خامد ہوں گے. دیکھو بیٹی کی عظمت. جب رشتہ مانگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ نبی علیہ السلام کے چہیتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ رک جاؤ، میں ذرا سیدہ فاطمہ سے ذرا معلوم کر لوں. بیٹی کی عظمت بتائیے. ہاں صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ رشتہ کرتے ہوئے دھونس نہیں جمائی جا سکتی بیٹیوں پر، تم اپنی مرضی نہیں لا سکتے. جس نے زندگی گزارنی ہے، اسلام نے کہا کہ پہلے اس سے پوچھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریبی صحابیات کو جو حرمت والی ہیں ان کے ذریعے پیغام بھیجا، جا کے پوچھو. اطلاع آ گئی واپس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راضی ہیں، وہ راضی ہیں. نبی علیہ السلام خود اٹھے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت کے پاس گئے. باپ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بیٹی کے ہی باپ نہیں ہیں، پوری کائنات کے لیے رہبر بن کر تشریف لے کے آئے. پیاری بٹیا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا فاطمہ خدیجہ زندہ ہوتی تو اور بات تھی، وہ تو نہیں. تسلی کرنے کے لیے خود پوچھنے آئے، تمہارا رشتہ کر رہے ہیں، منظور ہے؟ جب رضامندی کا اظہار ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ کیا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، میں بار بار کہتا ہوں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، یہ جو معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ہم اسلام سے دور رسموں کے قریب آ رہے ہیں، مردوں سے زیادہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کو تبدیل کرنے کی. رشتے توڑ کے بھاگ جانا درمیان میں سے، نہ یہ کسی مرد کی مردانگی ہے، نہ کسی یہ خاتون کا کردار ہے. درمیان میں سے بے وفا لوگ بھاگا کرتے ہیں، با وفا لوگ نہیں بھاگا کرتے. کوئی بہت حد تک مجبوری ہو جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ سامنے والے کے ساتھ زندگی گزارنی بالکل ناممکن ہو جائے، تب تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. لیکن حتی الامکان شہزادیوں کا یہ مرتبہ ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کا یہ مقام ہے کہ وہ اعلیٰ ترین لوگوں کی مائیں بنتی ہیں. ان کے بیٹے وہ اپنے بیٹوں کو سمجھاتی ہیں کہ نماز کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے، ہم نے روزہ کیوں رکھا ہے. فرمایا نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، جب تک وہ پھاڑ نہ دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پھٹ کیسے جائے گا؟ فرمایا جب جھوٹ بولو گے پھٹ نہیں جائے گا. آپ نماز پڑھیں، کسی کی طرف سے کسی کی طرف گندی نگاہ ڈالیں، آپ نماز پڑھیں، غیبت کریں، پھر آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں صرف دکھا دے گی، اللہ کے نزدیک آپ نے کچھ اچھا. ہمیں تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی لانے کے لیے بہت ضروری عمل ہے کہ ہمیں اپنے دائرے کو درست کرنا ہے.
اپنے دائرے کو کچھ بہنیں بیٹیاں ایسی بھی ہوں گی جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم خدمت کریں گی دین کی، ان پر بھی لازم ہے سن لیجئے۔ کچھ بھائی ایسے ہیں، شاید بھائی دوست ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو سدھاریں گے، یہ دونوں کے لیے بات سنیے۔ آپ کسی کو سدھارنے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ آپ کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ ترین بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو سدھارنے کے لیے نکلنے والے ہیں، کسی کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تو ذرا ایک نظر اپنے دل پر بھی ڈالیے کہ جس کے ساتھ یہ صفائی کرنی ہے، کیا اندر سے اس کا کوڑا کرکٹ صاف ہو چکا ہے؟ گھر میں ہمارے ایک ہی بندہ خراب ہے، ایک ہی خراب ہے۔ آپ سے میں پوچھوں گا نا، ابھی ایک جلسے میں ہم لوگ تھے مفتی صاحب، تو ایک نوجوان بیٹھا تھا، میں نے پوچھا بتانا بھائی تمہارے گھر میں سب سے خراب کون ہے؟ تو کہنے لگا جی میرا ابا بہت خراب ہے۔ کسی بیٹی سے پوچھ لوں گا تو اماں بہت خراب ہے، لیکن ہر گھر میں ایک بندہ خراب ہے، ایک بیٹی بھی خراب ہے، ایک خاتون بھی خراب ہے ہر گھر میں۔ اس کو تلاشنا ہے، صحیح کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، تلاشیں گے اس کو۔ کیسے تلاشیں گے؟ کسی بہن کو اپنے گھر میں اس عورت کو تلاش نہ ہو جس کی وجہ سے پنگا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تسبیحات خراب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا عمل برباد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تلاوت قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کو پتا ہے لوگ مولویوں کے پاس آتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے، جی مفتی صاحب اب تو کئی لوگ مسافے میں پیر صاحب کو 500 روپے بھی دے جاتے ہیں، نہیں دیں گے تو بیوی بولے گی دیا کہ نہیں، بولے چل جاؤ دوبارہ دیتے ہیں۔ تو یہ سوچے 500 روپے دے دیے بس دعا تو ہو گئی، معاملہ ہو گیا پورا۔ لیکن جب یہ دعا کرواتے ہیں پیروں سے مولویوں سے، اب پیر صاحب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ سامنے ہماری بیٹی آئی ہے، اس کے گھر میں بڑی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یا اللہ یہ اس کا خامد ہے، اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کو یہ کر دے وہ کر دے۔ ادھر پیر صاحب دعائیں مانگتے ہیں، ابھی یہ دعا اوپر، اب اللہ کے ولیوں کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے، اللہ نے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو قرآن میں اپنا دوست کہا ہے، اور کوئی دوست ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اپنے دوست کی بات ٹال دے، تو پھر اللہ نے جن کو دوست کہہ دیا ان کی بات کیسے ٹالی جا سکتی؟ کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی عالم نہیں جس کی دعا رد ہو جائے۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کریں کیا؟ ادھر دعا کرنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہماری بہن ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا بھائی ہے، ابھی دعا چلی رہی ہوتی ہے، بیچ میں فرشتے پہنچ کے پرچی لگا دیتے، یا اللہ یہ مولانا صاحب جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ تو ٹھگ ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے سود خور ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ غیبتیں کرتی ہے، یا اللہ یہ امام صاحب جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ لوگوں پر بہتان باندھتی ہے، یا اللہ یہ دوسرے کی بیٹیوں کو بدنام کرتی ہے، اور ساری کی ساری دعائیں وہیں رک جائیں گی۔ اب یہ صبح شام لگی ہوئی ہیں دعائیں کروانے کے لیے، دھکا دھک کی آج فلاں مولوی کے پاس چلو، آج فلاں کے پاس چلو، آج فلاں کے پاس چلو، لگی ہوئی ہیں زور شور کے ساتھ، یہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ تھا نا ایک بندہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچا، اور اس نے دربار میں جا کے بادشاہ سے کہا کہ میں تیرے سے بہت زیادہ دولت اور جاگیر چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا تیرے میں تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ کہنے لگا میرے میں خوبی ہے، میں بہروپیہ ہوں، اپنا چہرہ اپنا لباس رنگ ڈھنگ بدل لیتا ہوں، میں اگلی بار آؤں گا بھیس بدل کے، اگر تو تم مجھے پہچان گئے تو میں ہار جاؤں گا، اور اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو تم ہار جاؤ گے، اور اگر آپ ہار گئے تو جو میں کہوں گا وہ تمہیں دینا ہوگا۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ
اللہ والا تھا، اس نے بھی شرط لگا لیا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آنے دو۔ 1 سال بعد آیا، فوجیوں کی بھرتی ہو رہی تھی، پورا جسم بنا کے فوجیوں جیسے کپڑے پہن کے، ویسے چہرہ مہرہ بنا کے، بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے، پورا جب بھرتی چل رہی تھی ہر ایک فوجی کو بادشاہ کے آگے پیش کیا جاتا تھا کہ یہ دیکھیے، یس ہو جاتی تھی بھرتی کے لیے۔ جب اس کی باری آئی، بادشاہ کے سامنے پہنچا، اس نے اپنا نام نوم بتایا تو بادشاہ سلامت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 دینار سکے کے نکالے اور فرمایا عبد الرحمن ہم نے تجھے پہچان لیا، یہ سکے پکڑو۔ بہروپیہ حیران ہوا، کہتا چلو کوئی بات نہیں۔ اب 2-4 سال بعد پھر استادوں کی بھرتی ہو رہی تھی، وہ استاد بن کے آیا، بہترین شیروانی پہن کے، لمبی داڑھی، بڑھیا ٹوپی، بھوپالی اسٹائل میں سب کچھ، کرتا ورتا کف لگا کے۔ اب بہترین اس نے فارسی، اردو، ادب سب کچھ سیکھ لیا۔ اس کے پتہ تھا کہ ہر تیسرے سال بھرتی ہوتی ہے استادوں کی۔ اب محل میں جب استاد پیش کیے جا رہے تھے، جب یہ سامنے آیا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 سکے نکالے اور وہ میں عبد الرحمن یار ہم نے تجھے پہچان لیا، یہ پکڑ اپنے سکے اور نکل لیا۔ چلے خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ بادشاہ کہیں جا رہا تھا سفر، تو جب وہ علاقے سے نکلا، آگرے سے آگے پہاڑی سلسلے شروع ہو گئے، تو کہیں جا رہا تو کوئی فتح کر، تو راستے میں بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف لوگ قطار بنا کے جا رہے ہیں، ایک طرف سے اور دوسری طرف سے اتر رہے ہیں۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو کہا پتہ کرو اس پہاڑ پر کیا ماجرا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں خبر بادشاہ حضور کے پاس پہنچ گئی کہ حضرت وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، لوگ جاتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی کیونکہ اللہ کا ولی تھا تو کہا ٹھیک ہے میں بھی دعا کراؤں گا۔ اب یہ بھی چل پڑے۔ اوپر جب قریب پہنچے غار کے تو پتہ لگا لائن میں لگ کی باری آتی ہے، لائن میں لگ گئے۔ جب ان کی غار میں داخل ہوئے، اندر بڑا خوبصورت نورانی سما، ایک بندہ جو اللہ کا ولی تھا، چہرے پہ بڑی اس کی نورانیت، ہاتھ میں اس کی تسبیح، نبی علیہ السلام کا درود پاک پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت گئے، سلام کیا، وعلیکم السلام، 2 زانوں ہو کے اس کے پاس بیٹھے کہ اللہ کے ولی میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی کہ یار کچھ نصیحت بھی کرو آپ۔ تو اس اللہ کے ولی نے ایک نصیحت کی کہ اللہ سن، جہاں جا رہا ہے اگر اللہ فتح دے دے تو غرور نہیں کرنا، اللہ اگر آپ کو فتح دے تو غرور نہیں کرنا، لیکن اگر شکست ہو جائے تو حوصلہ نہیں چھوڑنا، یہ سب اللہ کے اختیار ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، نصیحت لی۔ جب وہاں سے اٹھ کے واپس چلا، ابھی دروازے تک پہنچا تھا تو وہ جو اللہ کا ولی تھا نا اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے آواز ماری، کہنا اورنگزیب آج نہیں پہچانا متروں کو، ادھر دیکھ ادھر، وہ آج پہچانا نہیں؟ 5 سال پہلے آگے اس راستے میں بیٹھ گیا، کبھی تو بادشاہ یہاں سے گزرے گا۔ 5 گانا نماز شروع کی، تسبیح پکڑ لی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صبح دوپہر شام سوائے درود پاک کے کوئی کام ہی نہیں۔ اللہ کی مخلوق متوجہ ہو گئی، لوگ آنے لگے، دعائیں کروانے لگے۔ اب وہ روز اس انتظار میں کبھی تو اورنگزیب گزرے گا یہاں سے۔ وہ دن آ گیا کہ بادشاہ گزرا، بادشاہ نے آ کے بیٹھ کے دعا کروائی، نصیحت لی۔ جب دروازے پہ پہنچا اس نے آواز مارا، کیوں آج عبد الرحمن کو نہیں پہچانا؟ بادشاہ حیران ہو، کہتا خدا تیرا بھلا کرے، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیا تم نے بھیس اختیار کیا؟ کہ میں جلدی میں ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں جلدی میں ہوں، لیکن تو بتا ابھی فی الحال کیا چاہتا ہے؟ تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی، درود شریف پڑھتا تھا کیونکہ پچھلے 5 سال سے۔ بادشاہ کو جلال میں کہنے لگا یہ سر پر جو تاج پہنا ہوا ہے نا تو نے، بادشاہ کے سر پہ تاج رکھا ہوتا تھا، کوہ نور ہیرا،
اس میں لگا ہوتا تھا کہ یہ جو تاج تو نے سر پہ پہن رکھا ہے نا، اس کو اتار کے ہمارے قدموں میں رکھو، کیونکہ وعدہ تھا۔ بادشاہ نے وہ تاج اتارا، اس کے قدموں میں رکھا، وعدہ تھا نا۔ پھر جب واپس چلنے لگا نا، اس فقیر نے دوبارہ آواز ماری۔ اب اس بار جو اس کا لہجہ تھا، کیونکہ بادشاہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ یہ اپنا تاج اٹھا اور بھاگ جائے یہاں سے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ تیری خواہش تھی نا کہ تو شرط جیتے گا، اب تو جیت گیا ہے، میں اب سفر میں ہوں، تاج دے دیا ہے، میں دربار میں پہنچوں، آنا جاگیر بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، ساز و سامان بھی۔ کہتا نہیں فالتو باتیں نہ کر میرے سے، یہ اپنا تاج اٹھا، نکل جائے یہاں سے باہر۔ وہ فقیر رونے لگا، بادشاہ بھی سمجھ گیا۔ پھر واپس آیا، پوچھا کیا بات کیا ہے، اصل بات بتا۔ کہنے لگا یار میں عبد الرحمن ہوں کہ یہ سوچتا ہوں 5 سال سے صرف اس لیے درود پڑھ رہا تھا کہ کبھی تو آئے گا اور پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ بہروپ کیسے بھرا جاتا ہے۔ کہتا صرف تجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ چہرہ، یہ تسبیح، یہ داڑھی، یہ رسول اللہ کا نام اپنایا، یہ اتنا طاقتور ہے کہ جب اس کو پڑھتا ہوں تو ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں رکھا ہے۔ اگر میں صحیح نیت سے پڑھوں گا تو پھر کیا کچھ نہیں چاہیے۔ کہتا صرف یہ پڑھنے سے ملک کے سربراہ کا تاج یہ پڑا میرے پیروں کے اندر۔ نیت اگر درست ہو جائے کیا نہیں ملے گا، دنیا کتنے دن۔ میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، میری ماں کو ایک دفعہ اپنے دل میں خدا کے لیے اس نرمی کو پیدا تو کریں۔ کیا ہمارے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے گھر میں ایک ہی مرد خراب ہے، ایک ہی عورت خراب ہے، وہ مرد میں خود ہوں، وہ عورت میں خود ہوں، میری نماز میں نے خود خراب کی ہے، میرا گھر میں نے خود خراب کیا ہے، میرے معاملات کو میں نے خود متاثر کیا ہے، اس میں کوئی دوسرا قصوروار نہیں ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں ساری دنیا اچھی ہو جائے، ارے جو ہماری دنیا ہے، کوئی غیر مسلم اسلام کو برا پڑھ سکتا ہے واٹس ایپ پہ، لیکن برا اس دن دیکھے گا جس دن آپ اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرو گے۔ اگر آپ نے غلط کرنا ہی نہیں ہے تو پھر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ کے معاملات میں آئے گا، آپ کے تعلقات میں آئے گا، تو اس کو کہنا ہوگا کہ عبد الرحمن کی بیٹی نیک ہے، محمد جنید کی بیوی نیک ہے، محمد شفیع کی ماں ایک نیک خاتون ہے، یہ عبد الرحمن اچھا بندہ ہے، اس لیے ہمارا کردار معنی رکھتا ہے، واٹس ایپ کی دنیا معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں خود پلٹنا ہے، چاہے سود کا مسئلہ ہو، چاہے رشتے ٹوٹنے کا معاملہ ہو، چاہے یہ رات کو جو آوارہ گردی ہو رہی ہے اس کا معاملہ ہو، چاہے زوال کے وقت جو قومیں، آپ حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم اقوام سنت کے مطابق عشاء کے بعد سو رہی ہیں، سورج نکلنے سے پہلے اٹھ رہی ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جن کو کہا کہ رات کے پہلے پہر سو جانا، زوال کے وقت ہونے سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جانا، وہ قوم زوال کے وقت سونے کے لیے جا رہی ہے، اور جس وقت دنیا میں روزی بڑھ رہی ہے، برکتیں بڑھ رہی ہے، اس وقت وہ بستر کے اوپر حرام فرما ہے، اور جب مصیبتیں آ رہی ہیں، دھوپ آ رہی، پریشانی آ رہی ہے، اس وقت وہ بستر چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان کو کون سمجھانے والا ہے کہ اس راستے میں؟ ہم صرف اس لیے ان برائیوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیں کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے؟ کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے، میرا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ ناراضگی ان کی معنی رکھتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی معنی رکھتی۔ کچھ تو اپنے دل کے اندر خیال کیجیے کہ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دولت عطا کی، ہم کس دین کی بیٹیاں ہیں، کس دین کی مائیں ہیں، کس دین کی بہنیں ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ آپ چاہتی ہیں، اگر آپ چاہیں گی تو یہ معاشرہ بڑی تیزی سے نبی علیہ السلام کی روایتوں کی طرف آئے گا، لیکن اگر آپ نہیں چاہیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے تو میں امید کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ ہی بھوپال آیا ہوں
کوئی شوق نہیں ہے بہت ساری جگہ جانے کا، لیکن ہاں یہ تمنا ضرور ہے کہ مسلمانوں کے وہ علاقے جو ملک میں اپنی پہچان رکھتے ہیں ان کے کردار کی پہچان بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ پتہ لگے کہ یہ شہزادی آئی ہے، یہ نماز والی ہے، اس کے چہرے کے نور سے اس گھر کی عورتوں کو پتہ لگ گیا کہ اس کے آگے کسی کی غیبت نہیں ہو سکتی۔ ان کے لب و لہجے نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اعلیٰ کردار کی حامل ہیں، یہ پریشانی میں مفلسی میں ہاتھ پھیلانے کا مشورہ نہیں دے گی۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی نے خط لکھا کہ میں بیمار ہوں، انگریز بدبخت سے چھٹی مانگ لو، جیل سے ضمانت کروا لو۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے چلی جا، میں صرف تیری ملاقات کے لیے ان بدبختوں کے آگے اپنی رحم کی اپیل نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی جواب لکھا کہ کوئی بات نہیں، میں اور تم ایک ہی وفا کے راہی ہیں، کوئی بات نہیں، اس دنیا میں نہیں تو دنیا کے بعد ملاقات ہوگی، میری وجہ سے تم ان کے آگے مجبور نہ ہونا۔ اب میرے رب نے چاہا اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، نہیں رہی تو پھر آخرت تک ملاقات۔ نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں سکھایا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے فاقے یہ سکھاتے ہیں، فاطمہ الزہرا کی زندگی یہ سکھاتی ہے، 3 دن کا فاقہ ان کا یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم مانگنے والی قوم نہیں ہے، ہم سود پہ پیسے لے کے خوشیاں نہیں منا سکتے، کوئی ہمارے جسم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ اعلیٰ کردار کا جسم ہے جو محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے آراستہ ہے، کوئی چند پیسوں کے ذریعے اس کا سودا نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا اس جگہ تک جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جس رگوں کے اندر موجود ہے۔ جو ہوا، اللہ کریم کہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ، میری کوئی بندی جب میرے سے معافی مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، کہ میں تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ کن سے؟ دنیا والے کن سے پیار کرتے ہیں؟ دنیا والے نمازیوں سے پیار کرتے ہیں، دولت مندوں سے، حسین لوگوں سے، خوبصورت لوگوں سے، پیسے والوں سے، علم والوں سے، عہدے والوں سے، اور اللہ کن سے پیار کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے گنہگاروں سے بھی پیار ہے، جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جن پر ابھی تک کوئی تشدد ہوا، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان سے بھی محبت ہے۔ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آؤ تو صحیح، تمہیں کس غلط فہمی میں ہو گئے ہو کہ گناہ ہو گئے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ تو صحیح، چند قدم میری طرف چلو تو صحیح، 2 ندامت کے آنسو بہاؤ تو صحیح، ایک طرف پلٹ کے تو آؤ، اپنے رب کی طرف چند قدم بڑھاؤ تو صحیح۔ آپ جب اپنے رب کی طرف چلیں گے اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گے، آخرت میں تو لائیں گے کچھ تبدیلی انشاءاللہ۔ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے سب سے پہلے۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر کہتا ہوں، ماؤں کو تو نصیحت نہیں کی جا سکتی، بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے پہلے۔ اپنے پہ جبر کرنا، اپنے دل کو بڑا کرنا، بڑا بندہ وہ نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ کو غلط فہمی ڈال دی کہ گھر میں خوبصورت ٹینٹ ہوگا، زیور ہوں گے، بہترین کپڑے ہوں گے، اچھی گھڑی پہنی ہوگی، بہترین جوتی ہوگی، آپ بڑے ہوں گے۔ نہیں، بڑا وہ ہے جو اپنے سے غریب کے ساتھ، اپنے سے کمتر کے ساتھ عاجزی سے، محبت سے بات کرتا ہے، وہی عورت بڑی ہے۔ کپڑوں سے کوئی بڑا نہیں۔ تو آئیے ایک دفعہ پھر پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کے دین کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان تمام گناہوں کو، لوگوں کو نہیں، بیٹیوں کو، بہنوں کو اللہ نے بڑا اختیار دیا۔ دیکھیں باپ آپ کے اختیار میں، شوہر آپ کے اختیار میں، بچے آپ کے اختیار میں، آپ کے محرمات میں سے جو آپ کے بھائی ہیں وہ آپ کے اختیار میں۔ آپ کو تبلیغ کرنے ابھی باہر کہاں جانا ہے؟ اگر آپ نے اپنے بھائی کو ایک آئیڈیل بھائی بنا دیا تو بازار میں ایک ایسا مرد چلے گا جو کسی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالے گا۔
آپ نے اگر اپنے بیٹے کو ایک آئیڈیل بیٹا بنا دیا تو کسی خاتون کو ایک ایسا شوہر ملے گا جو اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارے. آپ کو اللہ نے بڑا مضبوط دائرہ دیا، آپ اس دائرے کے اندر اپنے اختیارات کا استعمال کیجئے. دوسروں کی زندگی میں دخل دینے سے بہتر ہے کہ پہلے خود کو سنواریے، اپنے گھر کو سنواریے، گھر کے مردوں کو ان کے ساتھ وقت لگائیے، ان کی کونسلنگ کیجئے، ان کو بولیے کہ مسجد میں فرض نماز پڑھنی ہے، سنتیں ہمارے ساتھ گھر میں آ کے پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کیا کرو، کوئی حدیث کی کتاب تم کھولو، کوئی سیرت کی کتاب لاؤ، کوئی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہمیں سناؤ، کوئی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے چھیڑو، کوئی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھو، کبھی حضرت اسماء کا ذکر چھیڑو اپنے گھر میں، کبھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرو. بات کیوں نہیں کرتے سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کیا بات ہو گئی ہے کہ ام سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں کر رہے؟ ہوا کیا ہے؟ ارے ہماری آئیڈیل ہی وہی ہے، ہماری آئیڈیل وہی خاتون ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ کے غار سے لے کے میدان بدر تک، اور پھر احد میں، پھر خندق میں، پھر یرموک میں، پھر کبھی ابوا کی پہاڑی پر، اور کبھی فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا. ہماری آئیڈیا نہیں ہے وہی معنی. ان کے ذکر کو پڑھیں اور کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیجیے، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ اللہ کریم یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت چھوٹی سی کراؤں گا، بالکل چھوٹی. چلیے سب لوگ دعا میں شامل ہو جائیں، تمام بہنیں بیٹیاں مائیں بھی. مختصر سی بہت چھوٹی سی دعا ہوگی کیونکہ نماز کا وقت بالکل قریب. سب سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اللہ جی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے اوپر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے مولا کریم جن کو جو دکھ درد ہے ان کے وہ دکھ درد کو دور فرما. یا اللہ جو تکلیفیں ہیں ان کو دور فرما. یا اللہ آج بھوپال میں اس مسجد میں موجود ہیں جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں امت کی موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما. ان کی اتباع کرنے والوں میں شامل فرما. اسلام کے مقصد کے اوپر کاربند فرما.
فرما، یا اللہ دین کے مقصد کو پا لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کو اسلام کا داعی بنا دے، یا اللہ ان کے ذریعے اس شہر میں بہترین معاشرے کی مزید تکمیل فرما دے، یا اللہ جو تھوڑی بہت کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اے مولا کریم ان کی جگہ اچھائیوں کو پر فرما دیجیے، اور یا اللہ تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ہر جائز تمنائیں جائز دعائیں ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ یہ مولا کریم یہ مختصر ترین دعائیں ہیں اور بلا شبہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے دل میں کیا ہے اور آپ بہتر دینے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صدقے جو بھی اپنے شخص جو بھی مرد عورت دل میں جو جائز تمنائیں رکھتے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور یا اللہ یہ پروگرام ہمارے عزیز بھائی محمد کبیر صاحب نے کروایا اور ان کے تمام پوری ٹیم نے، اور تمام یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے نائب قاضی صاحب اور تمام علماء بیٹھے ہیں، میری بہنیں جنہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں، یا اللہ جتنے بھی لوگ اس مشن میں لگے ہیں آج کے الہ العالمین ہمیں بار بار یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو باتیں آج کی گئی ہیں یا اللہ ان کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور تمام خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما۔ یہ مختصر دعائیں ہیں، آپ انہیں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو قبول فرمائیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد